پوری دنیا میں مسلمان جو ٹھیک ہے ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ہم مسلمان ہیں اور لاکھوں لوگ ہر وقت 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں دعا کر رہے ہیں تو ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی. یہ ایک میرا سوال ہے. اور یہ کون سا تاجر ہے جو ہماری اس مجلس میں آیا ہوا ہے؟ نظامی صاحب آپ نے بڑا مشکل سوال کیا ہے. تو دعا کی قبولیت کے سلسلے میں مشہور صوفی حضرت مرزا عبدالقادر بیدل کا ایک شعر پیش کروں گا جو ہماری دعائیں ہیں کہ ذوق طلب عالمیست وقف حضور دوام. فارسی کا شعر ہے. پر با اجابت مکوش ختم دعا می شود. اس نے کہا کہ جو تیرے اندر طلب ہے نا اللہ کی اپنے مالک کی اس کا جو تڑپ ہے ذوق ہے تیرے اندر یہ ایک الگ دنیا رکھتے ہیں. یہ ذوق کی الگ دنیا ہے. یہ تجھے اپنے مالک کے بارگاہ میں ہمیشہ حاضر رکھتا ہے. یہ ذوق کہ تیرے اندر تڑپ ہے کہ میں اپنے مالک سے مانگوں میں اپنے مالک سے یہ مانگوں تو یہ ذوق تجھے اس کی بارگاہ میں سدا حاضر رکھتا ہے. پر با اجابت مکوش ختم دعا می شود. یہ زیادہ دعاؤں کے قبول ہونے کے پیچھے نہ پڑا کر کہ ہائے میری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی. ارے ظالم اگر دعائیں قبول ہو گئی تو یہ دعا کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. مالک سے مخاطب تو کب ہوگا؟ تو نے مالک کے دروازے پر جانا ہی نہیں ہے تو مالک کے دروازے پر تجھے اپنی طلب لے جاتی ہے. دعا یہ کر کہ تیرے اندر اپنے مالک کی تڑپ اور طلب رہے. یہ جب تک رہے گی تو تیری دنیا سلامت ہے تیرے دل کی دنیا آباد ہے. اور اگر یہ تڑپ ختم ہو گئی تو سلسلہ ختم. تو میں آپ نے جو اب سوال کیا ہے کہ ہماری اب دعائیں کیوں نہیں جاتی یہ اور دعائیں ہیں. یہ ہماری اس لیے نہیں جاتی. لاکھوں لوگ ہر وقت نماز کرتے ہیں پوری دنیا میں نماز دعائیں ہوتی ہے. سب ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں. ہم حضور اپنے آقا کی سیرت کو بھول چکے ہیں. ہم دنیا کے پیچھے پڑ گئے ہیں. دولت جو ہے نا جی اس میں 2 لفظ ہیں. 2 لت بھی ہے 2 بھی ہے. 2 لت یعنی پنجابی چ آکھو اس وچ 2 لتاں اے 2 لتاں مارنی. جس طرح کھوتا 2 لتاں مارنا نا اس طرح دولت بھی بعض وقت 2 لتاں مارنی تے 2 لتاں اس وچ موجود ہیں. ہم دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں. صوفیاء کے پیچھے دولت بھاگی. ہم دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں. بڑا فرق ہے جی. تو جو دنیا کو چھوڑتا ہے دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے. سمجھ آئی نا. تو ہم دولت میں دنیا کی ہوس میں پھنسنے کی وجہ سے ہم نے کئی راستے اختیار کر لیے. ہم نے دولت کمانی ہے دہشت گردی کرو بھائی جہاں اس کو اڑا دو. یہ ہمارے راستے کا روڑا ہے اس کو ہٹا دو. یہ ہٹے گا تو میرا راستہ کھل جائے گا ہمیں پیسے ملیں گے. تو اصل میں ابتدا یہاں سے ہوئی. پھر ایک ملکوں سے جو جنگ ہے جو ایک کانٹا کھٹکتا ہے مثلا پاکستان جن ملکوں کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے تو وہ پھر اپنے ملک سے بھیج کر اپنے آدمی دہشت کراتے ہیں دہشت گردی کراتے ہیں. پھر کراتے وہ ہیں الزام چڑھ لاتا ہے جناب کہ اگر دیوبندیوں میں وہ دہشت گردی ہوگی وہ کہتے ہیں بریلویوں نے کرائی ہے. اگر بریلویوں میں ہوگی تو وہ کہتے ہیں جناب دیوبندیوں نے کرائی ہیں. اور اگر ان میں دونوں میں سے ہوگی تو وہ کہتے ہیں شیعہ نے کرائی ہے. شیعہ میں ہوگی وہ کہتے ہیں سپاہ صحابہ نے کرائی ہے. تو امت کو یہ غیر جو ملکی طاقتیں ہیں نا جو باہر کی طاقتیں ہیں جو پاکستان کی دشمن ہیں جو پاکستان میں نافذ ہونے والے نظام جس کی ہم توقع رکھتے ہیں اس کے دشمن ہیں جو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں وہ اصل میں شوشے چھوڑتے ہیں. وہ یہ کام کراتے ہیں ہم مسلمانوں کو لڑاتے ہیں. تو میں اپیل کروں گا شیعہ حضرات سے بھی دیوبندی حضرات سے بھی تمام فرقوں سے یعنی سپاہ صحابہ سے بھی اور پھر بریلوی حضرات سے بھی کہ وہ اپنے آقا کی سنت کو اپنائیں پرامن رہیں اور خدا را قتل و غارت سے خود بھی بچیں اور امت کو بھی بچائیں پاکستان کو بچائیں. پاکستان آپ کو اللہ کا دیا ہوا ایک عطیہ ہے عطا ہے. اس نعمت کو آپ اپنے ہاتھوں سے نہ گنوائیں. یہ اگر ملک چلا گیا تو پھر ہمیں کوئی جگہ نہیں ملے گی. ہم سر بھی نہیں چھپا سکیں گے. قوم کا بھی خیال رکھیں پاکستان کا بھی خیال رکھیں. شناخت بھی نہ ہوگی ہمیں کون پہچانے گا. ہم کملی اور پاکستان کی پہچان کملی والے کے نام سے ہے. جی ایک کال لے لیتے ہیں. جی ہیلو. وعلیکم السلام. دیکھیں جی میں نے بہت ویٹ کیا ہے. بہت مختصر کروں گا میں بات. صرف پیر صاحب سے بہت میں نے باتیں سنی ہے. صرف یہ ان سے سوال ہے کہ اور ان کو سوال کے لیے میں ان کو ان کی جو پورا جو ان کا خانقاہ ہے پیری ہے اور جو کہ اسلام میں امت میں بہت سے انسٹیٹیوشنز ہیں یہ بھی ایک انسٹیٹیوشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. گنگول شریف ہیں تتری شریف ہیں پھر آیت اللہ ہیں پتہ نہیں کون کون سب اپنی اپنی ایک انسٹیٹیوشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. بارہ انہوں نے اپنے بتائی بیعت کے حوالے سے ایک اجتماعی ایک کلی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے میں ان کو قسم دے رہا ہوں ان کی اپنی پیری کی ان کے اپنے امامے کی
کہ آپ بتائیں کہ رسول، کیونکہ کانسیپٹ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سمجھنا ہے، یہ بیت کا اور خانقاہ کا، کیونکہ وہ دینے والے ہیں۔ بتائیں کہ رسول خدا کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کو قسم ہے کہ کون حقدار تھا؟ مولا علی علیہ السلام حقدار تھے یا عمر، ابوبکر، عثمان؟ جی یہ میرا خیال سوال جو ہے ان کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، جو آپ سے وہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون حقدار تھا، یہ میرا خیال ہے یہ الگ بحث ہے۔ ناظرین میں اس وقت چونکہ یہ غیر میرا خیال اس پروگرام کا حصہ نہیں ہے، ہماری ملاقات کا پروگرام ہے، میں اس کو کسی وقت اور بات کریں گے اس پر، ہمارے پاس جواب دے دیتے ہیں۔ نہیں کوئی میرا خیال ہے وہ ہمارا اس اور اصل میں بات ہو رہی تھی پیر صاحب کہ میں ہاں جی وقت بہت کم ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں، اور اصل میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا تھا وہ ہے آپ کی نعتیہ شاعری کے حوالے سے، غزل کے حوالے سے۔ سوال بڑا مختصر ہے، صرف پیر صاحب کہ نعتیہ شاعری جو ہے آج کل جو رجحان ہے اس میں بعض دفعہ فلمی گانوں کی طرز پہ نعت پڑھی جا رہی ہے، یہ غلط ہے۔ یہ کس حد تک ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں نا جی، میں نعت خوان حضرات سے یہی گزارش کرتا رہتا ہوں، جو آپ نے کہا ہے ابھی یہ فلمی گانوں پر، جو فلمی گانوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھتے ہیں یہ حضور کی نعت کی توہین ہے، اور پھر اس پر جو کھڑے ہو کر لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں، تو یہ پیسے دینے کے جو آداب ہیں، یہ جس طرح کوٹھے والوں کو دے جاتے پیسے، یہ حضور کی بڑی اس کی خلاف ہے۔ اور جو یہ میں تو کہتا ہوں کہ جو لوگ یعنی نعت پڑھیں اپنے ذوق کے لیے پڑھیں، اس کو بعد میں دے دیجئے اگر آپ دینا چاہتے ہیں، تو اس طرح یعنی بالکل ایک عیاشی اور فحاشی انداز میں دینا۔ اس میں صرف ایک چھوٹے سا پیغام، صرف میرے پاس بہت تھوڑا وقت ہے کہ ابھی چونکہ پاکستان کے حوالے سے جو اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے، یا دہشت گردی نہیں میں کہہ سکتا ہوں، بے یقینی، اس حوالے سے تھوڑا سا وقت کیا پیغام دیں گے؟ تو پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، پاکستان کے عوام کو سلامت رکھے، ہماری جو آب و تاب ہے اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے۔ اس ملک کو بڑی مشکل سے بنایا گیا ہے، اور بڑے مشائخ نے، بڑے علماء کرام نے، علماء خیر نے اس پاکستان کو بنایا ہے، تو اس کی حفاظت میں جیسا کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس کا تحفظ یعنی ہر حیثیت سے ہم نے کرنا ہے، بارڈر کی حیثیت سے بھی، عقائد کی، نظریات کی وجہ سے بھی، جغرافیائی حیثیت سے بھی، تو تمام یہ ہم نے کرنا ہے۔ تو ہم نے اپنے دشمنوں کو نظر میں رکھنا ہے کہ ہمارے دشمن کون ہیں، اور یہ جو اپنے مارے آستین بنے ہوئے ہیں ان کو نظر میں رکھنا ہے، اور حکومت کو اطلاع دینی ہے کہ فلاں یہ کر رہا ہے۔ پاکستان کی خیر خواہی یہی ہے، اندرونی اور بیرونی ممالک۔ بڑی محبت جناب پیر صاحب آپ سے، سچی بات ہے، بہت ساری باتیں بھی کرنی ہیں، کرنا تھیں، لیکن وقت کی کمی ہے، اور ہمیں بہت سارے کالز آئی ہیں، وہ دعا ان کے لیے دعا کیا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ آخری اجتماع آمین آمین مرزا صاحب نے دعا کے لیے کہا، اور دوسرے آپ نے آمین، ہاتھ اٹھائیں سارے حضرات، بارگاہ رب العالمین میں اپنے ہاتھ اٹھائیں، جتنے حضرات میرے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، جس ملک میں دیکھ رہے ہیں، کروڑوں حضرات دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے مالک کی بارگاہ میں اپنے ایمان اور پاکستان کی سلامتی کے لیے، اہل ایمان کی سلامتی کے لیے دعا گو ہوں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، اے رب العالمین ہم تیری بارگاہ میں ملتجی ہیں، التجا کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے راشدین، جناب صدیق اکبر، جناب فاروق اعظم، جناب عثمان غنی اور حضرت حیدر کرار، مولا علی کے صدقے، ان کی طہارت قلبی کے صدقے، تمام صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کی پاکیزگی، درجات اور مقامات کے صدقے، اولیاء اللہ کے مقامات، تزکیہ نفس اور ان کے تمام جو مشاغل قلبی ہیں ان کی عروج اور ان کی رسائی کے صدقے ہمارے حالات کو بہتر بنا۔ یا رب العالمین ہم تیرے دروازے پر سائل بن کر آئے ہیں، تیرا ہی ایک دروازہ ہے، تیرے محبوب نے، تیرے اس آخری نبی نے، جناب محمد الرسول اللہ نے تیرا ہی دروازہ دکھایا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی داتا ہے، تو ہی دیتا ہے، سب نبیوں نے تجھ سے ہی مانگا ہے، تیرے دروازے پر سب سجدہ ریز ہوئے ہیں۔ ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اپنے تمام انبیاء اور تمام کاملین کے ان کاموں اور ان کی ارواح پرفتوح کے طفیل ہمارے مقاصد جو ہیں ان کو پورے فرما۔ یا اللہ ہمارے مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق عطا فرما، جتنے مسلک پاکستان میں ہیں، بیرون ملک ہیں، ان کو اتحاد اور واحد فرما دے۔
واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ اس جھنڈے تلے سب کو اکٹھا کر دے یا اللہ، بلا تفریق مسلک و مذہب سب کو اکٹھا کر دے، ان میں اخوت ہو، تیرے محبوب کی محبت میں سب سرشار ہوں، اور اس کے ناموس اور عزت کے حوالے سے سب اکٹھے ہو جائیں، ان کو جمعیت عطا فرما، جمعیت خاطر عطا فرما یا رب، بمحمد و علی و زہرا، یا رب حسین و حسن و آل ابا، کز لطف برار حاجتم درد و سرا، بے منت خلق یا علی العالی، یا رب تو چنا کن کے پریشان نشوم، محتاج برادران و خیشان نشوم، چیزے کہ دہی بدہ مرا از در خیش، تا از در تو بردر ایشا نشوم، آمین یا رب دے قناعتم تونگر گرداں، وز نور یقین دلم منور گرداں، روزی یہ منے سوختہ سر گرداں، بے بنت مخلوق میسر گرداں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔